جب سے ایران نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اسلام آباد میں سائن ہوا اس کو باقاعدہ معطل کیا، اس کے بعد دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے اوپر حملے تیز ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ سینٹ کام نے اردن میں ایران کے حملوں کے جواب میں 2 فوجی اپنے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ امریکہ نے ایران پر مسلسل 8ویں رات بمباری کی ہے، جس کے جواب میں تہران نے بھی خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون سے حملے کر دیے ہیں۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر 18 جولائی کی رات 11:30 بجے ایران پر فضائی حملوں کا ایک اور دور مکمل کیا گیا ہے۔ سینٹ کام نے بتایا کہ ان فضائی حملوں میں ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کے انتظام، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائلز اور ڈرونز کے ذخیرہ کرنے والے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ سینٹ کام نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز اردن میں ہونے والے ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 1 لاپتہ ہیں۔ اس جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے جبکہ 420 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں دیکھا کہ ایران کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلسل خلاف ورزیوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں امریکہ کے لیے بڑا شیطان کی اصطلاح استعمال بھی کی ہے۔ ٹرمپ بھی اب ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت ایران توڑے نہ توڑے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک نیوز نیشن کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل نہ کرنے کے اعلان کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پالیسی کا محور ایران کے جوہری پروگرام کو محدود رکھنا ہے اور واشنگٹن اس معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی فاصلے دوبارہ بڑھ رہے ہیں جبکہ خطے میں جاری فوجی کشیدگی کسی نئے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ امریکہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر موجود جو سویلین جگہیں ہیں اور جو پاور پلانٹس ہیں ان کو اب نشانہ بنائے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا، سنیے۔ Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Will these strikes continue? They'll continue until I say it's enough. لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے؟ امریکی میڈیا اس حوالے سے تھوڑا سکیپٹیکل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اس حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے اور وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی فضائی دفاعی نظام کے خلاف اپنی فوجی حکمت عملی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں جس کے باعث اس کے میزائل پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران اب ایسے تیز رفتار میزائل استعمال کر رہا ہے جو دوران پرواز اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں روکنا فضائی دفاعی نظام کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ان نئی تکنیکی تبدیلیوں کے باعث ایران کی حساس فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائلوں کی رفتار، پرواز کے دوران سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی امریکی اور اتحادی دفاعی نظام کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ امریکی عہدیدار نے اس بارے میں مزید تکنیکی تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور دفاعی حکمت عملی کو بھی اسی کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر ایران واقعی جدید رفتار اور راستہ تبدیل کرنے والے میزائل استعمال کر رہا ہے تو اس سے خطے میں میزائل دفاعی نظام، عسکری توازن اور سلامتی کی صورتحال پر اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز پہ ایران نے اس وقت جو کنٹرول رکھا ہے اس کو بند رکھا ہے، اس سے اب ایک قدم آگے بڑھ کے وہ باب المندب کی گزرگاہ کو بند کرنے کے بارے میں بھی بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ یہ دھمکی دے دی ہے ایران نے اور اگر یہ بند ہوئی تو اس کا کیا فرق پڑے گا، اس پہ جو عالمی معیشت پہ کیا دباؤ آئے گا۔ رائٹرز کے مطابق جو تجزیہ کار ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب بھی غیر محفوظ ہو گیا تو عالمی تجارت، تیل کی ترسیل، بحری جہاز رانی اور توانائی کی منڈیاں شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز میں اپنی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرتا ہے تو ایران امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والی دیگر تمام برآمدی راہداریوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ باب المندب بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملانے والی ایک تنگ مگر انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہی راستہ نہر سوئس کے ذریعے یورپ، ایشیا، افریقہ کے درمیان بحری تجارت کو ممکن بناتا ہے۔ سعودی عرب کی تیل برآمدات سمیت دنیا کے بڑے تجارتی مال بردار
جہاز بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں. اگر اس گزرگاہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو عالمی سپلائی چین فوری طور پر متاثر ہو سکتی ہے. باب المندب سے عالمی بحری تجارت کا تقریباً 10 سے 12% حصہ گزرتا ہے. روئٹرز کے مطابق ایران نے پہلے اپنے ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کر کے اپنی اہم دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا، جبکہ اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ تہران اپنے یمنی اتحادی حوثیوں کے ذریعے باب المندب میں بھی دباؤ بڑھا سکتا ہے.